دیکھو میرے بھائیو، سجدے دو ہیں، ایک نماز کا سجدہ ہے اور ایک اللہ کی خاص آیتوں کے پڑھنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے. یہ سجدے تلاوت کہلاتا ہے، یہ سجدے نماز کہلاتا ہے. قرآن کریم میں سجدے تلاوت کتنے ہیں؟ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 11 ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 14 ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 14 ہیں. امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 15 ہیں. آخر کی 3 سورتیں، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، یہ مفصلات چھوٹی چھوٹی آیتوں والی جو صورتیں ہیں، مفصلات کے 3 سجدے ہیں. امام مالک کہتے ہیں یہ سجدے مکی دور میں کیے جاتے تھے، مدنی دور میں منسوخ ہو گئے. تو 14 میں سے 3 نکال دیے تو 11 سجدے رہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے درمیان میں اختلاف اس میں ہوا ہے کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں یا 1 سجدہ ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سورہ حج میں 1 سجدہ ہے اور سورہ صاد میں سجدہ ہے، تو 14 سجدے ہو گئے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے ہی نہیں، اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو ان کے ابھی 14 سجدے ہوئے. اور امام احمد کہتے ہیں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد میں بھی سجدہ ہے، تو 15 سجدے ہو گئے. یہ جو سورہ حج میں آخری رکوع میں سجدہ ہے، وہ سجدہ تلاوت کا ہے یا نماز کا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت کا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت کا نہیں ہے، نماز کا ہے. قاعدہ کلیہ سمجھو، جہاں صرف رکوع کا ذکر ہو یا صرف سجدے کا ذکر ہو تو تلاوت کا رکوع سجدہ ہے، اور جہاں دونوں ساتھ ہوں تو وہ نماز والا رکوع سجدہ ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر آیت کریمہ میں رکوع کا بھی تذکرہ ہے، سجدے کا بھی، دونوں چیزیں تو ایک ساتھ نماز میں ہوتی ہیں. پہلے رکوع کرو پھر سجدہ کرو. اور تلاوت کا جو سجدہ ہے وہ یا تو صرف سجدہ ہے یا صرف رکوع ہے. صرف رکوع کو آپ لوگ نہیں جانتے. اگر کسی نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلا گیا اور سجدے کی نیت کر لی رکوع میں، تو رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا. لیکن آیت سجدہ پڑھ کر فوراً جائے یا 3 آیتیں سے پڑھنے سے پہلے رکوع میں جائے تو رکوع میں سجدہ ہو جاتا ہے نیت کرنے سے. اور اگر 3 آیتیں پڑھ لی یا زیادہ پڑھ لیا تو اب سجدہ ہی کرنا پڑے گا، اور وہ اب سجدہ نہیں ہو سکتا. آگے تو نے 3 آیتیں پڑھ لیا اور نماز سے باہر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. نماز کا سجدہ نماز ہی میں ہوگا، لہذا تیرا سجدہ رہ گیا، گنہگار ہوگا، فرض واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوا. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے سے بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے تلاوت کا، اور رکوع میں چلا جائے، 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور نیت کر لے رکوع میں سجدے کی، تو سجدے تلاوت رکوع میں بھی ادا ہو جاتا ہے اور رکوع بھی ہو جاتا ہے. پھر کھڑا ہو کر سجدے میں جائے گا. لیکن اگر امام ہے تو امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو آیت سجدہ پڑھ کر کے سجدہ ہی کرنا چاہیے، رکوع میں نیت نہیں کرنی چاہیے.
کیونکہ سارے مقتدی مسئلہ نہیں جانتے، اور جو مقتدی رکوع میں نیت کرے گا اس کا سجدہ ادا ہوگا، اور جو نیت نہیں کرے گا اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اب مقتدی سارے نیت کرنا جانتے ہی نہیں، بلکہ آج کل تو مقتدیوں کو یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آیت سجدہ پڑھی یا نہیں پڑھی۔ پیچھے سننے والوں کو تو لیے تو سارا قرآن ایک جیسا ہے، وہ کچھ معنی تو سمجھتے نہیں۔ اور اگر امام ہو ہمارے آج کل کے جیسے حافظ تراویح میں پڑھتے ہیں تو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی آیت پڑھی۔ ہمارے یہاں عثمان میاں تو ٹھیک پڑھتا، سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی آیت پڑھی، اور باقی کا تو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو آیت سجدہ پر سے گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اب رکوع میں کیا نیت کرے گا؟ تو اس لیے کہا کہ اگر امام ہے تو اس کو رکوع میں نیت نہیں کرنی، اس کو باقاعدہ سجدہ کرنا ہے، کیونکہ مقتدیوں میں سے جو رکوع میں نیت نہیں کریں گے تو ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ پھر ان کا سجدہ رکوع سے جب کھڑے ہوں گے اور سجدے میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی سجدے تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، مگر سجدے تلاوت میں تاخیر ہوئی، اس لیے ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اگر سے تمام مقتدیوں کا سجدہ بھی سجدے میں جانے کے بعد آٹومیٹکلی سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا، مگر اس میں تاخیر ہو گئی، یہ برا ہوا۔ کہا پانی لاؤ، حکم دیتے ہی بھاگا، تو یہ بہترین خادم ہے، اور بیٹھا بیٹھا لکھ رہا ہے، ہم نے کہا پانی پلا، اچھا لکھ رہا، 5 منٹ ہو گئے اٹھا نہیں، تو کہتے پانی لاؤ، اس نے کہا بہت اچھا، بیٹھا بیٹھا لکھ رہا۔ پھر اس سے کہا 5 منٹ کے بعد میں کبھی پانی لایا نہیں، اس نے کہا اچھا لایا، پھر اٹھ کے گیا۔ تو اب یہ خادم بیکار ہے، 3 مرتبہ کہا جب پانی لایا، اور ایک خادم وہ ہے کہ اس سے کہا پانی، ایک دم بھاگا، بس پانی کہا پورا جملہ بھی نہیں بولے اور وہ بھاگا، یہ بہترین خادم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نمازیں جو واجب ہوتی ہیں وہ نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خطاب آتا ہے، اقیم الصلاۃ، ظہر کا ٹائم ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اقیم الظہر، ظہر کی نماز پڑھو۔ اس لیے جو وقت حکم اللہ کا حکم آتے ہی فوراً نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو بہترین۔ تو اللہ جب آیت سجدہ پڑھی تو اللہ کا حکم ہوا کر سجدہ، وہ کھٹ سے گر پڑا، وہ بہترین۔ اور پہلے رکوع کیا پھر سجدے میں گیا تو تاخیر ہو گئی، یہ ٹھیک نہیں۔ تو سورہ نجم کی بالکل آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے، تو اس میں اختلاف ہوا کہ سورہ حج کے جو آخری رکوع میں سجدہ ہے یہ سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ نماز ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا یہ سجدہ نماز ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ وہاں رکوع سجدے کا ایک ساتھ ذکر ہے، اور رکوع سجدے کے بعد وفعلوا الخیر بھی ہے کہ نیک کام کرو، تو اس لیے سجدوں کی تعداد میں اختلاف ہوا۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم جو ہے یہ مفصلات میں ہے، اور اس کے آخر میں جو سجدہ ہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں تو یہ سجدہ تھا، بعد میں یہ سجدہ موقوف ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔